أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jama'at is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. 10 ذوالحجۃ الحرام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کے میدان میں قربانی کے لیے اپنے نوخیز لخت جگر حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر چھری چلا دی۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈھا لے آئے اور وہ ذبح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی اس بے مثال قربانی کو قبول فرما لیا۔ اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے عالم کے گوشے گوشے میں ہر سال عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر صاحب استطاعت تمام مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ نگران پاکستان انتظامی کابینات و رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری نے 2 ذوالحجۃ الحرام کو اسی موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس سنتوں بھرے بیان کی VCD بنام قربانی سنت ابراہیمی ہے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس سنتوں بھرے بیان کو اول تاخر سنیے، انشاءاللہ عز و جل قربانی کے بارے میں قیمتی معلومات حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ 1430 سن ہجری کہ ذوالحجۃ الحرام کی دوسری شب فیضان مدینہ سردار آباد میں حسب معمول ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے۔ درۃ الناصحین میں ہے سیدنا سرور عالم فخر آدم و بنی آدم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو۔ سونے سے پہلے قرآن کریم ختم کر لیا کرو۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے شفیع بنا لیا کرو۔ نمبر 3، مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر لیا کرو۔ نمبر 4، ایک حج اور ایک عمرہ کر لیا کرو اور پھر سویا کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر نماز کی نیت مان لی۔
سیداتنا ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، جب محبوب رب شاہ عرب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے مجھے اس وقت 4 کام کرنے کا حکم دیا جو کہ اس وقت میں نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب تو قل هو اللہ احد یعنی پوری سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے گی تو گویا تو نے قرآن کریم مکمل پڑھ لیا۔ جب تو مجھ پر اور مجھ سے پہلے نبیوں پر درود پاک پڑھے گی تو ہم سب تیرے لیے قیامت کے دن شفیع ہوں گے، یعنی شفاعت کریں گے۔ جب تو مومنوں کے لیے استغفار کرے گی وہ سب تجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور جب تو کہے گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو نے حج اور عمرہ ادا کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہاتھوں ہاتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں کہ سوتے وقت کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کریں گے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کریں گے، مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل آج کے بیان میں قربانی کا واقعہ، قرآنی آیات جن میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا واقعہ ہے، وہ پیش کی جائیں گی۔ اس قرآنی واقعے سے حاصل ہونے والے مدنی پھول آپ کی جانب بڑھائے جائیں گے، قربانی کے فضائل بھی عرض کیے جائیں گے، قربانی نہ کرنے والوں پر ناراضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان ہوگا، اور جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ کیا کریں، اور انشاءاللہ عشرہ ذو الحجۃ الحرام کے فضائل اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کا جو مکتوب آج موصول ہوا ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو زیادہ توجہ کے ساتھ سنے گا انشاءاللہ عز و جل وہ زیادہ برکتیں حاصل کرے گا۔ حضرت سیدنا امام ابو جعفر بن جریر طبری علیہ رحمۃ اللہ الکوی روایت کرتے ہیں، حضرت امام محمد بن اسحاق علی رحمۃ اللہ الرزاق اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیداتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے جاتے، تو صبح کے وقت براق پر سوار ہو کر شام تک روانہ ہوتے، دوپہر کو مکہ مکرمہ پہنچ کر آرام کرتے، شام کے وقت مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے اور رات کے وقت ملک شام میں اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ جاتے۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام
جب کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے فرزند کے ساتھ مل کر رب عز و جل کی عبادت کریں گے، اس کے حرم محترم کی تعظیم کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا رسی اور چھری لو اور میرے ساتھ اس گھاٹی میں چلو۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شہزادے سے یہ ذکر نہیں کیا کہ کس لیے گھاٹی میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی کا دشمن ابلیس یعنی شیطان ایک آدمی کے روپ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر ملا تاکہ بیٹے کی قربانی سے باز رکھے۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں ایک کام سے گھاٹی میں جا رہا ہوں۔ شیطان بولا میرا گمان ہے آپ کے پاس خواب میں شیطان آیا ہے اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو پہچان لیا۔ فرمایا اللہ کے دشمن میرے پاس سے دفع ہو جا، بس اللہ عز و جل کی قسم میں اللہ تعالی کے حکم پر ضرور عمل کروں گا۔ ابلیس مایوس ہوا تو حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا جو والد گرامی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کہا بیٹے کیا تم کو معلوم ہے تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ پوچھا کیوں؟ شیطان بولا ان کا گمان ہے کہ ان کے رب عز و جل نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب عز و جل کے حکم کی اطاعت کریں۔ ایک آدمی کا بھیس بدل کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا۔ کہا تم کو معلوم ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہا وہ لکڑیاں چننے گئے ہیں۔ شیطان بولا نہیں، اللہ کی قسم وہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ حضرت سیداتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نہیں، وہ اپنے بیٹے پر بہت شفیق ہیں، مہربان ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا ان کا گمان ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دیں۔ یہ سن کر حضرت سیداتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اگر ان کے رب عز و جل نے ان کو یہ حکم دیا ہے تو انہوں نے بہت اچھا کیا کہ اپنے رب عز و جل کے حکم کی اطاعت کی اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ شیطان ناکام ہوا، نامراد ہوا، غیظ و غضب میں مبتلا واپس آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیداتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہکانے کا جو اس کا ارادہ تھا اس میں خائب و خاسر رہا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر کے قریب گھاٹی میں پہنچے۔ فرمائے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں،
اب تم سوچ کر بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ حضرت اسماعیل علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بجان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ عز و جل مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بجان اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیں تاکہ میرے خون کی چھینٹیں آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر و ثواب کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، میں ذبح کے وقت تڑپنے اور پھڑکنے سے مامون و محفوظ نہیں۔ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے تاکہ مجھ پر آسانی سے چل سکے۔ جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں، منہ کے بل لٹائیں، پہلو کے بل نہ لٹائیں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت آپ کو اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرنے سے مانع نہ ہو جائے۔ آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص میری ماں کو جا کر دے دیں، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور ان کو مجھ پر صبر آ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیٹے تم اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا، انہیں اچھی طرح رسیوں سے باندھ دیا، چھری کو تیز کیا، پیشانی کے بل گرایا، چہرے کی طرف سے نظر ہٹائی، پھر ان کے مبارک حلقوم پر چھری چلائی تو اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چھری کو پھر اپنی طرف کھینچا تاکہ ذبح کر سکیں، تو آواز آئی اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اپنے بیٹے کے بدلے میں اس کو ذبح کر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے اس واقعے کا جو قرآن پاک میں ذکر ہے پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 107 تک یہ سنیے اور اس قرآنی واقعے کو اپنے تصور میں لائیے، خیال میں لائیے۔ ارشاد ہوتا ہے رب ہب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين
إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ترجمہ کنز الایمان. الہی مجھے لائق اولاد دے. تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی. پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں. اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے. خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا اس وقت کا حال نہ پوچھ. اور ہم نے اس سے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا. ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس واقعے سے جو مدنی پھول حاصل ہو رہے ہیں آئیے انہیں چنتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. آپ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جد اعلیٰ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی راہ میں بہت قربانیاں دی. ہجرت کی، نمرود کی روشن کردہ آتش میں یعنی آگ میں ڈالے گئے، اولاد کی قربانی پیش کی. کس اولاد کی؟ وہ بیٹا جو آپ نے آخری عمر میں بہت دعاؤں کے بعد پایا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آپ نے دعا کی آپ کی عمر تھی 100 سال. تو 100 سال کے بعد جو فرزند اللہ تعالی نے عطا فرمایا، جو گھر کا اجالا، گود کا پالا، آنکھوں کا نور تھا، اسے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا. مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں یہ سب سے سخت امتحان تھا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک قربانی کے واقعے کے وقت 13 سال تھی. نور العرفان میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی والا خواب مکہ معظمہ میں دیکھا. پہلے 8ویں شب ذوالحجۃ الحرام کی 8ویں شب یہ خواب دیکھا، پھر 9ویں شب، پھر 10ویں شب. یاد رکھیے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر وحی آتی اس کے بہت سے انداز ہوتے ہیں. ایک انداز یہ بھی ہے کہ انہیں خواب میں وہ واقعہ آیا جاتا ہے. نور العرفان میں ہے قبلہ مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں ادائے فرض رائے پر موقوف نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری رائے کیا ہے. فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر اسماعیل علیہ السلام معاذ اللہ انکار بھی کرتے ابراہیم علیہ السلام ان کو پھر بھی ذبح کر دیتے. رائے کس لیے لی؟ اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا ذبح کرنا بھی عبادت ہو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونا بھی عبادت ہو.
اور بھی حکمت علماء نے لکھی ہیں، جس میں سے یہ بھی ہے کہ فرزند کا اپنے بیٹے کا امتحان لینا مقصود تھا کہ میں نے جو اس کی تربیت کی، یہ وہ بیٹا ہے جو خلیل کی گود میں پلا ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے، اور پہلے دن سے اسے تربیت دی ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے جان بھی دینی پڑے تو تعامل نہیں کرنا۔ اب یہ 13 سال کا ہو گیا ہے، تو دیکھیں روز و شب کی تربیت کا اس پر اثر کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کرتا ہوں۔ ایک حکمت یہ بھی بتائی گئی کہ امتحان کی کامیابی کی صورت میں رضائے الہی عز و جل کا تاج صرف باپ ہی کے سر پر نہ سجے، بلکہ دونوں باپ بیٹا اس سعادت و شرف سے عزت پائیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے رائے پوچھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کہا میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے۔ مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں معلوم ہوا انشاءاللہ کہنا سنت انبیاء ہے۔ کیا کہا؟ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ کو جو اللہ کا حکم ہوا ہے وہ آپ وہ کیجئے۔ تو کسی بھی نیک کام کے ارادے کے وقت انشاءاللہ کہنا چاہیے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اس کی نیت کر لیجئے اور نیت کرتے ہوئے کہیے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ذبح ہوئے نہیں، تو آپ کا یہ کہنا، آپ کا یہ قول کس نے پورا کیا؟ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ ذبح کے وقت بالکل نہ تڑپے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے جد امجد ہیں ان کے قول کو پورا کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر دی، مگر چھری نے کام نہ کیا۔ مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں معلوم ہوا نیکی کا عزم بالجزم نیکی ہے، نیکی کا پکا ارادہ بھی نیکی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آمادگی ذبح کو ذبح قرار دیا گیا، اور کیا فرمایا گیا؟ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح نہیں ہوئے، مگر آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذبیح اللہ۔ تو نیکی کی پکی نیت کر لی جائے تو اس کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جبریل امین علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر آئے تو لاتے وقت کیا پکارا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنتی دمبا دیکھا تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ کھلے اور آپ امتحان میں کامیاب ہوئے تو کہا وللہ الحمد۔ تو ان سب کا مجموعہ ہے تکبیر تشریق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گلے پر چھری نہیں چلی،
علماء نے بڑی پیاری بات بتائی، توجہ سے سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کے مبارک گلے پر چھری یوں نہ چلی کہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہو چکا تھا، اور جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہو، اسے چھری کیسے کاٹ سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، جیسا کہ خود محبوب رب سلطان عرب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانا کو منتخب کیا، اور کنانا کی اولاد سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، تقدیر الہی میں تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت سے قبل ہی ذبح ہو جاتے؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاک جان کا محفوظ رہنا ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ہے، آپ کا تصدق ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت، نشان کے کیا کہنے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی صدقے میں قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے صدقے میں ہوئی۔ حضرت نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام طوفان میں غرق ہونے سے محفوظ رہے، یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے صدقے میں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نور ان کی پشت اطہر میں جلوہ گر تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نار نمرود میں جلنے سے محفوظ رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نور ان کی پشت میں جلوہ گر تھا۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے گلے پر چھری اس لیے نہ چلی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نور ان کی پشت میں جلوہ گر تھا۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی کا مبارک نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ ایسا معاملہ درپیش ہوا کہ آپ ذبح کیے جانے لگے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد، مگر ذبح سے محفوظ رہے، کس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نور ان کی پشت میں جلوہ گر تھا۔ تو حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک تمام آبا و اجداد پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم و احسان ہے۔ اب باپ کی وجہ سے بیٹے کا وجود ہوتا ہے، اور بیٹے کے وجود پر باپ کا احسان ہوتا ہے، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی شان ہے، آپ ایسے منفرد فرزند ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے تمام آبا و اجداد پر احسان ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام افخم، امام اعظم، امام الائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی کوفی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور عین نور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں عرض کرتے ہیں، سبحان اللہ،
انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورى لولاک انت الذی من نورک لبدر السنا والشمس مشرقة بنور بهاک انت الذی لما توسل آدم من زلة بك فآذ وهو أباك وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور سناك ودعاك أيوب بضر مسه فأزيل عنه الضر حين دعاك وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك كذلك موسى لم يزل متوصلا بك في القيامة محتما بحماك والأنبياء وكل خلق في الورى والرسل والأملاك تحت لواك. ترجمہ سنیے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا، نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی. آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے، سورج آپ کے نور زیبا سے چمک رہا ہے. آپ وہ ہیں جب آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے لغزش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے والد ہیں. آپ ہی کے وسیلے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ کو پکارا، اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی کی بشارت اور آپ ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے، آپ کی مدح کرتے ہوئے آئے. موسیٰ علیہ السلام آپ کا وسیلہ پکڑنے والے، قیامت میں آپ کے سبزہ زار میں پناہ لینے والے رہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور مخلوقات میں ہر مخلوق اور پیغمبر اور فرشتے بروز قیامت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے ہوں گے. میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عاشق ماہ نبوت الحاج الحافظ شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کیسی فرماتے ہیں، کیسی پیاری بات فرماتے ہیں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جب انہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حاجت ہے تو جو یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ کی حاجت نہیں ہے، میں مستغنی ہوں، آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے آقا سید الانبیاء محبوب کبریاء عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا احسان اپنے آبا و اجداد پر ہی نہیں بلکہ قیامت تک تمام مسلمانوں پر آپ کا احسان ہے. کس طرح؟ توجہ کے ساتھ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. پارہ 14 سورہ نحل کی 123ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ترجمہ ایک کنز الایمان. پھر ہم نے تمہیں وحی کی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو جو ہر دین باطل سے الگ تھا. علماء فرماتے ہیں اس آیت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی پیروی کا حکم ہے
اور حدیث پاک میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا قربانیاں کیا ہیں، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہوتی کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تو یہ لازم ہو جاتا کہ ہم اپنے بیٹوں کو ذبح کریں. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نور کی برکت سے جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی پشت اطہر میں تھا، اسماعیل علیہ السلام ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کی جانیں بچ گئیں. تو ہر شخص کی بقا میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بقا ہی نہیں، کائنات کے ہر شخص کی تخلیق، اس کی بقا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برکت سے ہوئی، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر احسان ہے. جیسا کہ اعلیٰ حضرت جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے قربانی کے فضائل و برکات سماعت فرمائیے. چنانچہ سورہ کوثر ارشاد ہوتا ہے دوسری آیت میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں، قربانی اسلامی شعار ہے، اس کے بدلے میں قیمت وغیرہ نہیں دی جا سکتی. فرماتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سورت مدنیہ ہے کیونکہ قربانی بعد ہجرت واجب ہوئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، قربانی اسلامی شعار ہے، ہجرت کے بعد واجب ہوئی. قربانی کیا ہے؟ مخصوص دن میں مخصوص جانور کو بنیت تقرب ذبح کرنا. ابو داود و ترمذی، ابن ماجہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر، 10ویں ذی الحج میں عید الاضحیٰ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں. وہ جانور جس کی قربانی کی گئی قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے. لہذا اس کو یعنی قربانی کو خوش دلی سے کرو. حضرت امام حسن مجتبی بن علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ قربانی آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں. صحیح بخاری میں برا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے. جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت یعنی طریقے کو پا لیا.
جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یہ عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر چکے تھے، ذبح کر چکے تھے، اس خیال سے کہ پڑوس کے لوگ غریب تھے، چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس بکری کا 6 ماہ ایک بچہ ہے۔ فرمایا تم اسے ذبح کر لو اور تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت برا کے ماموں ہیں، انہیں اجازت دے دی۔ اس حدیث پاک کے تحت فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد کے صفحہ نمبر 525 میں سید اعلی حضرت فرماتے ہیں، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کے نیچے ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خصوصیت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخشی جس میں دوسرے کا حصہ نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں خاص فرما دیں۔ نیز لکھتے ہیں حدیث صحیحین میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو قربانی کے لیے جانور عطا فرمائے۔ ان کے حصے میں یعنی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں 6 ماہ بکری آئی، 6 مہینے کی بکری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض حال کیا، فرمایا تم اسی کی قربانی کر دو۔ اور سنن بہقی میں بسند صحیح اتنا اور زائد ہے، تمہارے بعد اور کسی کے لیے اس میں رخصت نہیں۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں، قول صحیح کے مطابق احکام حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سپرد تھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، نکالے ہوں، پیٹ سیاہ یعنی اس کے بال کالے ہوں، آنکھیں سیاہ ہوں یا آنکھوں پر بھی کالے بال ہوں، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی، مینڈھے کو لٹایا، اسے ذبح کیا، پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ عز و جل اس کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرما اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈے سینگ والے چت کبرے خصی کیے ہوئے ذبح کیے۔ جب ان کا منہ قبلے کو کیا تو یہ پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم منك عن محمد وامته بسم الله والله اکبر۔ اس کو پڑھ کر ذبح فرمایا۔ ایک روایت میں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عز و جل یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی ہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے 2 مینڈوں کی قربانی کی. میں نے کہا یہ کیا؟ فرمایا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو قربانی کرنے والے اسلامی بھائی بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہیں سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کی علیہم رضوان، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے. عرض کی اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. جو قربانی کی سعادت حاصل کرنے والے مسلمان ہیں، سعادت مند ہیں، سبحان اللہ، کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں انہیں نیکی عطا کی جاتی ہے. اور سبحان اللہ قیامت کے روز وہ قربانی والا جانور سینگ بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا. قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. جو خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کرتا ہے، یہ قربانی جہنم کی آگ سے روک ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور وہ نادان جو وسعت رکھنے کے باوجود قربانی کی سعادت حاصل نہیں کرتے سنیں اور عبرت حاصل کریں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس میں وسعت ہے، اتنی استطاعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی وہ قربانی کی سعادت حاصل نہیں کرتا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سعادت کی بات ہے، ضرور یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے. اور وہ اسلامی بھائی جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ کیا کریں؟ مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں جو قربانی نہ کر سکے وہ ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے. بقرعید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ عز و جل قربانی کا ثواب پائے گا. اور جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی یہ کرے. تفسیر روح البیان میں یہ بڑی حوصلہ افزا بات لکھی ہے، وہ بھی سماعت فرما لیجئے. حضرت علامہ مولانا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا اگر کوئی محتاج قربانی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ وہ قربانی کا ثواب بھی چاہتا ہے، قربانی کی استطاعت بھی نہیں ہے. فرمایا وہ 4 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کوثر پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں 60 قربانیوں کا ثواب لکھا جائے گا. 60 قربانیوں کا ثواب. کرنا کیا ہے؟ 4 رکعت ادا کرنی ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ 11 بار
سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، پوری سورت، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتیں اس کی. یہ پوری سورت 11 بار سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اسے 60 قربانیوں کا ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آئیے اب امیر اہل سنت کا مکتوب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی عفی عنہ کی جانب سے تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی خدمتوں میں گرد کعبہ گھومتا ہوا، گنبد خضرا کو چومتا ہوا، خوش نصیب زائرین مدینہ کی بلائیں لیتا ہوا، مزدلفہ کی حسین وادیوں کو چومتا ہوا، مینا کی پرکیف فضاؤں میں گھومتا ہوا، عرفات کی حسین یادوں سے مالا مال سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان. اس شعر میں، یہ شعر ہے حضرت حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں. ایک روایت کی طرف اشارہ ہے. رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 5 یا 6 اونٹنیاں لائی گئیں. وہ سب آپ کے قریب ہو رہی تھیں کہ آپ کس سے قربانی کی ابتدا کرتے ہیں. جب وہ سب پہلو کے بل گر گئیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آہستہ سے کوئی بات کہی جس کو میں نہیں سمجھ سکا. میں نے پوچھا آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو چاہے ان کا گوشت کاٹ کر لے جائے. میٹھے میٹھے اسلامی غور فرمائیے، قربانی کے جانوروں کو رسیوں سے باندھتے ہیں، زبردستی قریب کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، مگر وہ اونٹنیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتی تھیں، خود آگے بڑھ بڑھ کر اپنی گردنیں پیش کر رہی تھیں کہ کون سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ذبح ہونے کا شرف حاصل کرتی ہے. ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں. ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام اسلامی بھائیوں کی خدمات میں سلام بشمول شما عرض دعائے مغفرت. دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے 7 مدنی پھول حاضر ہیں. ایک روایت میں ہے اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی نیک عمل قربانی کے 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور ثواب والا نہیں. نمبر 2، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل
اور پسندیدہ کوئی دن نہیں، لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ نمبر 3، ایک روایت میں ہے ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو، اور ان میں سے ایک دن کا روزہ، یہ جو 10 دن ہیں اس سے پہلے ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں عمل کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے 10 ایام میں اللہ کی عبادت اس کے نزدیک، یعنی اللہ تعالی کے نزدیک، دیگر ایام کی نسبت زیادہ محبوب ہے، اور ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان میں سے ہر رات کا قیام شب قدر میں قیام کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حج کے 10 دنوں میں سے ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر اور عرفہ کے دن کو 10,000 دنوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ امام اوزاعی علی رحمت اللہ الکوی بنی مخزوم کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں عمل کرنا راہ خدا عز و جل میں دن میں روزہ رکھنے اور رات میں حفاظت کرتے ہوئے جہاد کرنے کے برابر ہے، سوائے اس شخص کے جسے رتبہ شہادت مل جائے۔ حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عرفہ کے دن اپنی زبان، سماعت یعنی کان اور بصارت یعنی آنکھ کی حفاظت کرے، اس کے اس سال سے اگلے سال تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری پیاری روایت امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی کثرت کی ترغیب ہے۔ تو ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنی چاہیے، ان دنوں میں بالخصوص اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی نیت کر لیں، اور اس نیت سے کہیے انشاءاللہ۔ سوتے وقت بھی پڑھیں، سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ خوب برکتیں بھی حاصل ہوں گی، دن بھر کے کام کی تھکن بھی ختم ہوگی، اور اگلے دن کے کام کی قوت بھی مل جائے گی۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور روزے بھی سردیوں کے، دن بھی چھوٹے چھوٹے، تو بہت سستا سودا ہے۔ ہمت کیجئے، ممکن ہو تو عید سے پہلے جتنے دن ہیں سارے دن روزے رکھ لیں، جن جن کو اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو کچھ نہ کچھ روزے تو رکھ ہی لیں، کچھ نہ کچھ رکھیں۔ اور مدنی انعامات میں ویسے بھی ہر پیر کا روزہ ہے، یا ہفتے میں کم از کم 1 روزہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور رات کا قیام کیسا ہے ان دنوں میں؟ شب قدر کے قیام جیسے۔ اور شب قدر کا قیام کیسا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر جو شب قدر کو عبادت کرے، تو ان دنوں کی جو راتیں ہیں یہ بھی شب قدر جیسی ثواب دلاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشرہ ذو الحجۃ الحرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک روایت کے مطابق رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ذو الحجۃ الحرام کے روزے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمت کر کے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، انشاءاللہ نیک بننے کا ذہن بھی ملے گا، نیک بننے کا جذبہ بھی نصیب ہوگا،
اور نیک بننے کے لیے ماحول بھی ملے گا، اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ کیا کچھ ملتا ہے قافلے میں؟ سنیے اور جھومیے اور تیاری کیجیے۔ ایک عاشق رسول کا بیان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی اجتماع جو 1426 سنہ ہجری میں ہوا، آگرہ تاج کالونی باول مدینہ کراچی کے قافلے کے ساتھ میں ایک مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا۔ رات جب سب سو گئے تو مدنی قافلے میں شریک ایک نئے اسلامی بھائی کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ ان کو خواب میں مدینے کے تاجدار کا دیدار ہو گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ بہت خوش ہوئے، دعوت اسلامی کی حقانیت کے دل و جان سے معترف ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تیری جب کے دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنت اور آداب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرین زمین پر رکھیں اور دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے دونوں ہاتھوں سے گھیر لیں۔ ایک ہاتھ کو دوسرے سے پکڑ لیں، اس طرح بیٹھنا سنت ہے۔ پھر سن لیجئے، سرین زمین پر رکھیں اور دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے دونوں ہاتھوں سے گھیر لیں۔ ایک ہاتھ سے دوسرے کو پکڑ لیں، اس طرح بیٹھنا سنت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس دوران گھٹنوں پر کوئی چادر وغیرہ اوڑھ لینا بہتر ہے۔ چار زانوں یعنی پالتی مار کر، اس سے پنجابی میں چوکڑی مار کر بھی کہتے ہیں، اس طرح بیٹھنا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جہاں کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں ہو وہاں نہ بیٹھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو اس پر سے سایہ رخصت ہو جائے اور وہ کچھ دھوپ کچھ چھاؤں میں رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ جنات کا بادشاہ رسالہ ہے، اس میں قبلہ رخ بیٹھنے کی بہت سی برکتیں لکھی ہیں، اس میں پڑھ لیجیے۔ بزرگوں کی نشست پر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں، پیر و استاد کی نشست پر ان کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں بھی نہ بیٹھے۔ کوشش کریں کہ اٹھتے بیٹھتے وقت بزرگان دین کی طرف پیٹھ نہ ہونے پائے اور پاؤں تو ان کی طرف نہ ہی کریں۔ جب کبھی اجتماع یا مجلس میں آئیں تو لوگوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیں، آپ کے قدم آرام پائیں۔ مجلس سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لیں تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو اسلامی بھائی مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر پر مہر لگا دی جائے گی۔ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جب کوئی عالم باعمل یا متقی شخص یا سید صاحب یا والدین آئیں تو تعظیماً کھڑے ہو جانا ثواب ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں، بزرگوں کی آمد پر یہ دونوں کام یعنی تعظیمی قیام اور استقبال جائز بلکہ سنت صحابہ ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت قولی ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی سنتوں اور آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق میں رحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔